بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 132واں دن 12 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین قید ہوئے جن کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کو سنتے ہی صحابہ کرام نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ دنیا کی کوئی قوم اس عدل و انصاف اور حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بازو کمر سے کسے ہوئے تھے۔ ان کے کراہنے کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے تو صحابہ نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی۔ ان کی اس رعایت کی وجہ سے عدل و انصاف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرا دی۔ صحابہ کے حسن سلوک کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر قیدیوں کو کھانا کھلایا اور اپنی ضرورت کے باوجود ان کو کپڑے پہنائے۔ مالدار قیدیوں سے 4000 درہم فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور پڑھے لکھے غریب قیدیوں کو 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے آزاد کر دیا گیا اور ان پڑھ غریب قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے رہا کر دیا گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جماعت کے متعلق خبر دینا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس اس طرف سے مشرق والوں کی ایک بااخلاق جماعت آئے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اس طرف چلے۔ تھوڑے ہی دور پہنچے تھے کہ سامنے سے 13 افراد پر مشتمل ایک جماعت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون ہو؟ جماعت نے کہا، ہم قبیلہ بنی عبد القیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا اس شہر میں تجارت کے ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کا تذکرہ کیا تھا اور تعریف کی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر طاقت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ تجارت میں برکت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو تجارت میں برکت کے لیے یہ دعا دی، بارک اللہ لک فی تجارتک، ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری تجارت میں برکت دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مصافحہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ گمراہی اختیار کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا چاہنے والوں کے لیے نقصان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قبر کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ککڑی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ فائدہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ککڑی کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ معدے کی گرمی کو بجھاتی ہے اور مثانے کے درد کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحت اور یتیموں کے بارے میں فرمایا، تم اپنی اولاد کی طرح ان کا اکرام کرو اور جو تم کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ۔